اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاة والسلام انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ کربلا کے چمکتے ستارے کے عنوان سے شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ ناصر کہ جسے تاریخ نے عبدالعالی بن یزید کلبی علیمی کے نام سے یاد کیا ہے۔ ان کا تعلق خاندان علیم سے تھا اور یہ کوفے میں تھے۔ جس وقت جناب مسلم بن عقیل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیر بن کر کوفے گئے ہیں اور آپ کے دست مبارک پر لوگوں نے بیعت کی ہے، ان میں ایک عبدالعالی بن یزید کلبی علیمی تھی، بلکہ یہ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرح اور لوگوں کو جناب مسلم کی بیعت کے لیے آمادہ کر رہے تھے۔ جناب عبداللہ بن یزید کلبی علیمی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیر کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب حالات خراب ہو گئے اور کوفے کا ماحول تبدیل ہو گیا اور جناب مسلم اکیلے رہ گئے، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ جن چند شخصیتوں کو عبید اللہ بن زیاد اللعین نے گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں ایک وہ یہ شخصیت تھی جن کا نام تھا عبدالعالی بن یزید کلبی۔ لیکن عبدالعالی بن یزید کلبی علیمی جناب مسلم بن عقیل سے جدا نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، جب انتشار ہوا اور فوجیں چھٹیں اور لوگ جناب مسلم کو چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ لباس رزم پہن کے وہاں جانا چاہ رہے تھے کہ جہاں جناب مسلم بن عقیل نے اعلان کیا تھا کہ سب ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور جن لوگوں نے حمایت و نصرت کا دم بھرا ہے وہ محلے بنی فتیان میں آئیں۔ یہ مرد مجاہد اپنے گھر سے لباس رزمی پہنے ہوئے جا رہے تھے۔ جیسے ہی نکلے، کچھ دور کچھ گلیوں کو طے کیا تھا، کچھ راستوں کو طے کیا تھا کہ کثیر بن شہاب بن حسین جو قبیلہ مذہج سے ہے، یا بعض تاریخ میں حسین بن نمیر کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کہ اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد زندان کے حوالے کر دیا۔ جب جناب مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا اور شہادت کے بعد خود عبید اللہ بن زیاد اللعین نے کہا کہ عبداللہ اعلیٰ کو دارالعمارہ میں لے آیا جائے۔ جب عبدالعالی کو دارالعمارہ میں لایا گیا اور جس وقت آپ پہنچے تو عبید اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ
تم اپنے گھر سے کیوں نکلے تھے؟ تو جناب عبدالعالی نے جواب دیا کہ میں یہ دیکھنے نکلا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے حالات ہیں۔ ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد اللعین نے کہا تم قسم کھا کے کہو کہ تم اسی کام کے لیے نکلے تھے۔ جیسے ہی اس نے قسم کی تاکید کی، آپ نے قسم کھانے سے انکار کر دیا اور آپ نے قسم کھا کے اس بات کو ذکر نہیں کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ قسم نہیں کھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ انہیں جبانۃ السبع پر لے جاؤ۔ جبانۃ السبع کوفے کے ایک وہ جگہ کی جہاں بلندی ہے، اور اس بلندی پر لے جاؤ تاکہ اہل کوفہ اس منظر کو دیکھیں اور لے جا کے انہیں وہاں قتل کر دو۔ اور ایسا ہی کیا کہ جسے خود ابصار العین فی انصار الحسین محمد بن طاہر سماوی نے لکھا ہے کہ ان کو اس بلندی پر لے جا کے عبید اللہ بن زیاد کے کارندوں نے قتل کر دیا۔ اور در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو عبدالعالی کے جن کے اندر یہ جذبہ تو تھا کہ لباس رزم پہنے ہوئے، تلوار کو لیے ہوئے سفیر حسینی کی مدد کے لیے، سفیر حسینی کی نصرت کے لیے آ رہے تھے اور گرفتار رہے، زندان میں رہے، کس قدر مشکلات زندان میں تحمل کی، ان مشکلات کے باوجود بھی آنے کے بعد جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ آپ ذرا یہ واقعاً ہم سب کے لیے درس عبرت ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھائی، جبکہ زندان میں کس قدر مشکلات کا سامنا کیا، کن قدر زحمتوں کا سامنا کیا، لیکن وہ کہ جو راہ حق کے مجاہد ہوتے ہیں، جو ناصر دین حق ہوتے ہیں، وہ نصرت ہی کا جذبہ بس رہتا ہے، ان کو اور کسی دوسری چیز کی فکر نہیں رہتی ہے۔ اور شاید اسی لیے بعض تاریخوں میں علیم بن جناب سے منتسب ہونے کی وجہ سے انہیں علیمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ جناب مسلم کی لیے بیعت کے لیے گھر گھر جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایسا مجاہد تھا کہ جس نے اس وقت جناب مسلم کی نصرت کا عہد کیا اور نکلے گھر سے جبکہ سب جناب مسلم سے الگ ہو چکے تھے۔ اور واقعاً شاید یہ وہی جذبہ تھا کہ جس جذبے کی وجہ سے بعض مورخین نے بالخصوص اعیان الشیعہ نے اس مرد مجاہد عبداللہ کو شہدائے کربلا میں شمار کیا ہے، جبکہ زیارت نامے میں، زیارت ناحیہ میں ان کا نام نہیں ہے۔ اکثر تاریخ کے اعتبار سے یہ کوفے میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم بن عقیل کی نصرت میں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔